بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جنتر، جس کو ڈھانچہ بھی کہتے ہیں، اس کی اہمیت، طریقہ کاشت، موزوں وقت، موزوں زمین، کھاد پانی اور اس کے فائدوں پر بات کریں گے۔ جنتر ایک پھلی دار فصل ہے جو کہ زمین کی زرخیزی کو بڑھانے اور زمین کے اندر نامیاتی مادوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے بطور کھاد کاشت کی جاتی ہے۔ اس کو بطور کھاد استعمال کرنے سے زمین کا سخت پن بھی دور ہوتا ہے، اور جنتر کو بطور کھاد استعمال کرنے سے زمین کی پی ایچ یعنی کہ زمین کی گرمی بھی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کھادیں زیادہ سے زیادہ پودوں کو یعنی فصلوں کو میسر ہوتی ہیں، اور کھادیں زمین کے اندر جا کر کم سے کم فکس ہوتی ہیں۔ جنتر کی فصل کو زمین کے اندر بطور کھاد استعمال کرنے سے زمین کے اندر نائٹروجن کی فکسیشن بھی ہوتی ہے، اور زمین کے اندر ری سائیکل کرنے والی بیکٹیریل مخلوق کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بطور چارہ بھی جنتر کو بعض علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے، خصوصاً چھوٹے جانوروں کی من پسند غذا ہے۔ اس کے بیج کے اندر گوند بھی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ جنتر کی کاشت کے لیے موزوں زمین۔ جنتر کی فصل تقریباً ہر قسم کی زمینوں پر کاشت کی جا سکتی ہے، تاہم ہلکی میرا زمین اس کی کاشت کے لیے بہت موزوں زمین ہے۔ زمین کی تیاری: 2 سے 3 مرتبہ ہل سہاگا چلا کر زمین کو اچھی طرح نرم اور بربرا کر کے تیار کر لے، تاکہ فصل کا اگاؤ بہتر انداز سے ہو سکے۔ وقت کاشت: یہ فصل مارچ سے لے کر آخر اگست تک کاشت کی جا سکتی ہے، البتہ مونسون کی بارشوں کے دوران کاشت کی گئی فصل کی بڑھوتری بہت تیزی سے اور بہت اچھی ہوتی ہے۔ جنتر کی فصل کھڑی گندم کے اندر بھی آخری پانی کے ساتھ کاشت کی جا سکتی ہے۔ شرح بیج: اگر آپ جنتر کی فصل جانوروں کے چارہ اور سبز کھاد کے لیے کاشت کر رہے ہیں تو پھر 20 سے 25 کلو گرام بیج فی ایکڑ استعمال کریں۔ اگر آپ جنتر کی فصل بیج حاصل کرنے کے لیے کاشت کر رہے ہیں تو پھر 10 سے 12 کلو گرام بیج فی ایکڑ استعمال کریں۔ جنتر کی فصل کا بیج تاحال کوئی منظور شدہ اقسام نہیں ہے۔ منڈی کے اندر جنتر کا جو لوکل بیج دستیاب ہے وہی کاشت کیا جاتا ہے۔ طریقہ کاشت: جنتر کی فصل عموماً زیادہ تر چھٹے کے طریقہ سے کاشت کی جاتی ہے۔ بہتر اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اگر آپ چارے کے لیے کاشت کر رہے ہیں تو 1 فٹ کے فاصلے پر لائنوں میں کاشت کریں۔ اگر آپ جنتر کی فصل بیج بنانے کے لیے کاشت کر رہے ہیں تو پھر 1.5 فٹ کے فاصلے پر لائنوں میں کاشت کریں۔ اس سے پیداوار میں اضافہ ہوگا اور بھرپور طریقے سے فصل سے آپ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زمین درمیانی قسم کی ہے تو پھر کھڑے پانی میں جس طرح برسیم کی فصل کاشت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے بھی جنتر کی فصل کو کاشت کیا جا سکتا ہے۔ کھادوں کا استعمال: زمین کی تیاری کے وقت 1 بوری ڈی اے پی ڈالیں۔ پہلے پانی کے ساتھ 20 کلو گرام یوریا کھاد ڈالیں۔
آپ زمین کی زرخیزی اور نوعیت کو مد نظر رکھ کر کھادوں میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ جنتر کی فصل کو یوریا کھاد کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ پھلی دار فصل ہے۔ یہ خود ہی ہوا سے نائٹروجن حاصل کر لیتی ہے اور آنے والی فصلوں کے لیے زمین کے اندر بھی نائٹروجن کو فکس کر کے زمین کی زرخیزی کو بڑھا دیتی ہے۔ آب پاشی وتر میں کاشت کی گئی جنتر کی فصل کو پہلا پانی بوائی کے 18 سے 20 دن بعد لگائیں، مگر بارش ہونے کی صورت میں پانی نہ دیں، وقفہ بڑھا دیں۔ برداشت سبز کھاد کے لیے کاشت کی گئی جنتر کی فصل کو 40 سے 50 دن بعد ہی زمین کے اندر دبا دیں۔ سبز چارے کے لیے کاشت کی گئی فصل 70 سے 80 دن بعد 50% پھول آنے پر کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جبکہ بیج کے لیے کاشت کی گئی فصل 120 دن بعد پھلیاں پکنے کے بعد کٹائی کرے۔ تو کسان بھائیو، اگر آپ جنتر کی فصل کو بطور کھاد کاشت کرنا چاہتے ہیں تو آپ گندم کے فوری بعد جنتر کی فصل کو کاشت کر کے 40-45 دن بعد زمین کے اندر دبا دیں اور اس کے بعد اگلی فصل چاول یا مکئی کی فصل کاشت کر لیں تو آپ کی زمین کی زرخیزی اس سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور زمین کے اندر نامیاتی مادے کی مقدار بھی بڑھ جائے گی اور زمین نرم بربری ہو جائے گی، اور جو بیکٹیریا زمین کے اندر کھادوں کو نامیاتی اجزاء کو ری سائیکل کر کے پودے تک پہنچاتے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ جائے گی۔ تو کسان بھائیو، اگر آپ ان تجاویز پر عمل کرتے ہوئے جنتر کی فصل کو کاشت کر لیتے ہیں تو آپ جنتر کی فصل سے بھرپور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔